السلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں سب سے پہلے چینل تھاٹ آف لرننگ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دوسری وحی تک کل ہم نے اس کا اختتام کیا تھا، آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ کا آغاز۔ سب سے پہلے خفیہ تبلیغ۔ دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تبلیغ کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کر دیا۔ اس دور میں یہ کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ یہی وہ عظیم مرحلہ ہے جس میں اسلام قبول کرنے والوں کی فضیلت مسلمانوں میں مسلم ہو گئی اور ان لوگوں کو ہی جنت کی بشارت اور مسلمانوں کی قیادت ملی۔ یہ گروہ دنیا و آخرت میں مقام کے اعتبار سے مسلمانوں میں سب سے زیادہ بلند تھا۔ خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ انہی میں سے تھے۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا یہ چاروں افراد بارش کا پہلا قطرہ تھے اور یہی کسی تحریک کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی وجہ سے اسلام کو سہارا ملا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریک کا ابتدائی اثاثہ تھے جن کا اثر و رسوخ مکہ معظمہ میں بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے اہم لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ بھی اسلام کا بہترین سرمایہ تھے۔ آگے چل کر انہی لوگوں نے اسلام کی خدمت اور ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کیا۔ تبلیغ اسلام کا دائرہ آہستہ آہستہ وسیع ہوتا چلا گیا اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں حضرت عمار ابن یاسر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید، حضرت ارقم مخزومی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن معزون، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ ان تمام مسلمانوں کا اجتماع حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خفیہ طور پر ہوتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلامی تعلیمات سے آگاہ کرتے اور ان کی تربیت کرتے تھے۔ یہ مرحلہ 3 سال تک جاری رہا۔ اس دور تک اسلام لانے والوں کی تعداد 40 کے لگ بھگ تھی۔ یہ وہ ہستی ہیں جو اسلام کے لیے بہار تازہ کا باعث بنی۔ نبوت کے 4تھے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہوا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے اعلانیہ بیان کرو۔ اس طرح ایک مشکل اور کھٹن دور کا آغاز ہوا۔ کھلی دعوت کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا کہ کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو پکارا تو بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قوم قریش، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ صبح کو یہ شام کو اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ اسے جانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو، اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو تم سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر تمام لوگ جن میں ابو لہب شامل تھا بڑبڑاتے واپس چلے گئے اور کہتے جا رہے تھے کہ خام خواہ ہمیں زحمت دی اور ہمارا وقت ضائع کیا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے نزدیک کے خاندان والوں کو خدا سے ڈرا۔ اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دعوت کا سامان کرو۔ یہ در حقیقت اعلانیہ تبلیغ اسلام کا پہلا موقع تھا جس میں بنو ہاشم بن عبد المطلب کو جمع کیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد کھڑا ہو کر فرمایا، میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کو کفیل ہے۔ اس بار گراں اٹھانے میں کون میرا ساتھ دے گا؟ تمام مجلس سناٹے میں آ گئی۔ دفعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کہا، کو مجھ کو اشوب چشم ہے، کو میری ٹانگیں پتلی ہیں، گو میں سب سے نوعمر ہوں، تاہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ مولانا شبلی نعمانی نے قریش کے رد عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ اب مسلمانوں کی متعدد جماعت تیار ہو گئی تھی جن کی تعداد 40 سے زیادہ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان کیا۔ کفار کے نزدیک یہ حرم کی سب سے بڑی توہین تھی، اس لیے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ہر طرف سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے خامد فرزند حارث بن ابی حالہ کو خبر ہوئی، دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا چاہا۔ اس کوشش میں وہ شہید ہو گئے اور اسلام کی راہ میں یہ پہلا خون تھا جس سے سرزمین مکہ رنگین ہوئی۔ مشکلات بڑھتی چلی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ ہجرت حبشہ اولا، پہلی ہجرت حبشہ۔ نبوت کے 5 سال بعد اعلانیہ تبلیغ کے بعد قریش جب اسلام کے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے تو تشدد پر اتر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، لیکن مسلمان ان آزمائشوں میں پورے اترے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کفار کے ظلم سے بچانے کے لیے ملک حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دی تھی، کیونکہ وہاں کا بادشاہ انصاف پسند عیسائی تھا۔ مسلمان کشتی کے ذریعے حبشہ میں داخل ہو گئے اور امن کی زندگی گزارنے لگے۔ اس قافلہ ہجرت میں 11 مرد 4 خواتین شامل تھے اور یہ اسلام کی خاطر پہلی ہجرت تھی۔ اس میں درج ذیل لوگ شامل تھے: حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان بن عفان، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ، حضرت ابو صبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو حاتب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہیل بن بیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سبحلہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں نے جدہ کے جنوب میں شعیبہ نامی بندرگاہ کے ذریعے ہجرت کی اور قریش نے مسلمانوں کو پیچھے کیا لیکن ناکام رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ جلا دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر ریت پر کھینچا جاتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارتے کہ ان کے حواس خطا ہو جاتے۔ حضرت ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں رسی ڈال کر کھینچا جاتا۔ حضرت لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر مارتے مارتے تھک جاتے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے اس قدر مارا کہ انہیں آنکھیں جاتی رہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے شہید کیا اور وہ پہلی شہید مسلمان خاتون تھی۔ حضرت نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کنیزیں تھیں، ان کو سخت اذیت دی جاتی تھی۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر نے رسیوں سے باندھ کر مارا۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا گیا۔ الغرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کوئی مسلمان ان مظالم سے محفوظ نہیں تھا، لیکن مسلمانوں نے جس ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اس کے بارے میں ایک عیسائی مصنف بیگنس لکھتا ہے: جب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تو ان کے پیرو بھاگ گئے، ان کو نشتر دیا جاتا رہا، وہ اپنے مقتدا کو موت کے پنجرے میں گرفتار چھوڑ کر چل دیے۔ اس کے برعکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اپنے مظلوم پیغمبر کے گرد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ میں اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر دشمنوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کر دیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغی اسلام کا کام تیزی سے جاری رکھا۔ اب قریش کا کوئی خاندان ایسا نہ تھا جس میں ایک آدھ فرد مسلمان نہ ہوا۔ اس پر قریش نے حضرت ابو طالب سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار تھے، ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے کنارہ کشی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت واپس لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ کے ذریعے اسلام سے ہٹانے کی ترغیب دی گئی۔ عورت، مال اور ہر قسم کا عہدہ پیش کیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ اب قریش کی ترہیب و ترغیب کے تمام ہتھیار ناکام ہو گئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا، جس میں ہم نے ڈسکس کیا دعوت و تبلیغ کا آغاز، خفیہ تبلیغ، اعلانیہ تبلیغ، اور اس کے بعد ہجرت حبشہ، جو پہلی ہجرت حبشہ تھی جو 5 نبی کو، جس میں 11 مرد اور 4 خواتین شامل تھیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سی زبردست معلومات یہاں سے ملیں گی۔ والسلام۔